ابھی میں ان سے کہہ رہا تھا کہ سہیل صاحب کوئی 50-100 فیسٹیول کر لیے لیکن پہلا دن پہلی رات نیند نہیں آتی اور یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ شہر ہمیں قبول کرے گا، یہ لوگ ہمیں قبول کریں گے۔ کراچی اب ہمارے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور وہ آپ لوگوں کی وجہ سے۔ اور سہیل صاحب بھی جب کراچی تشریف لائے تو ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوتا ہے یہاں وہاں نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے تھوڑی ہیں کہ یہ وہاں نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے گوشے گوشے میں، گلگت میں، ہنزا میں، سب جگہ یہ خوشیاں بکھیریں۔ تو خوشیوں کے سفیر کو ساتھ لے کے بیٹھا ہوں جو انتہائی شدید طنز بھی کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو کونین کی گولی شہد کے اندر لپیٹ کے دیتا ہے اور آپ ہنستے بھی ہیں اپنے دکھوں سے، اپنی پریشانیوں سے نکل کے۔ سہیل صاحب کو بھی میں کمرے میں کہہ رہا تھا زلفی کے کہ سہیل صاحب پچھلی باری تسی کراچی آئے سو تو مولوی بن گئے سو، اے تانوں سنن آئے نے، اے تانوں ٹی وی تے ویکھتے رہے نے، انہوں نے تانوں اسٹیج تے ویکھے اور بہت تکلیف میں ہیں سب، نوجوان بھی بزرگ بھی۔ تو یہاں 50 منٹ ان کو آپ نے امید بھی دینی ہے، ان کو تھوڑا سا خوش بھی کرنا ہے اور اس بیچ میں جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ آج پاکستان لٹریچر فیسٹیول کا پہلا دن ہے اور مجھے سب سے زیادہ خوشی، دیکھیں سہیل صاحب پہ میں ایکسپیکٹ کرتا تھا اتنے لوگ، لیکن فتح محمد ملک صاحب، تحسین فراقی صاحب اور ایسے اکیڈمک لوگ بیٹھے ہوں تو یہ لاہور کا شہر کا یہ سب سے بڑا ہال بھرا ہوا ہو تو میں سلام پیش کرتا ہوں تم لوگوں کو کہ تم سنجیدہ گفتگو بھی سننا چاہتے ہو، تم جاننا چاہتے ہو اپنے اسلاف کے بارے میں، تم جاننا چاہتے ہو اپنا ایک عظیم ثقافتی ورثے کے بارے میں۔ میں بڑا مرعوب ہوا ہوں اور میں بڑا خوش ہوا ہوں اور میں اب یہ خوشیاں چاہتا ہوں کہ سہیل احمد صاحب آپ کے چہروں پہ، سہیل صاحب آپ پہلے تو آپ خود کچھ بھی بات کریں۔ جی السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے نامور ادیب یہاں تشریف فرما تھے پچھلے سیشن میں تو ادھر سن کے تو نہال ہو رہا تھا، مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا کہ اس اتنے بڑے سیشن کے بعد اب میں نے ادھر جا کے بیٹھ جانا ہے۔ تو حوصلہ اس لیے بڑا، جرت میں نے اس لیے کی کہ میں نے سوچا لاہور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو عادت ہے یہ بکرے کے ساتھ کھوتا بھی کھا لیتے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ اوپر سے سامنے منور سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میری تو اس فیلڈ میں پیدائش ان کے سامنے ہوئی ہے۔ ہمارے بہت بڑے لیجنڈ فنکار اور ہمارے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سلیم صافی صاحب تشریف فرما ہیں اور بہت بڑی ہستیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یار یہ مائک میرا خیال ہے انہی کے خوف سے بار بار ہلو یہ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا لاہور کے لوگوں کو کہ ان کے شہر میں یہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول جو ہے وہ منعقد ہوا۔ میں چونکہ کراچی بھی جاتا رہتا ہوں، کراچی آرٹس کونسل میں میں حاضری دیتا ہوں ان کے حکم پہ۔ یہ جو احمد شاہ صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، یہ پریزیڈنٹ ہیں کراچی آرٹس کونسل کے، اور یہ جس طرح کلچر کے حوالے سے محنت کرتے ہیں، ان کی بھاگ دوڑ جو ہے یہ صرف کراچی میں نہیں بیٹھے رہتے۔ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہ لاہور اور پشاور اور گلگت اور اسلام آباد ہر جگہ خود پہنچتے ہیں، اور یہاں جس طرح کے ہیرے انہوں نے اکٹھے کیے، جو یہاں ابھی جن کی گفتگو آپ سن رہے تھے، یہ باقاعدہ منت سماجت کر کے ان کو راضی کرتے ہیں کہ تشریف لائیں، چونکہ ان کو احساس ہے کہ کلچر اور جو ہمارا جو لٹریچر ہے وہ کتنا اہم ہے کسی قوم کو بنانے میں۔
पागलों की तरह ये भाग दौड़ कर रहे होते हैं। अब तो वैसे भी पागल लगना शुरू हो गए हुए हैं। मैं इनको कहता हूं कि शाह जी आपको बाल बनाने की भी मेरा ख्याल है फुर्सत नहीं मिलती। मैं इनको जब देखता हूं उधर जाके भाग दौड़ करते हुए, मैं बड़ा हैरान होता हूं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि मैं बाखुदा बिल्कुल कोई दानिश्वर या पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं। मुझे जी बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं ये इसी खुशी में आया हूं कि मेरे जैसे और बेवकूफ भी यहां हैं। तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि मैं जितनी भी गुफ्तगू करूंगा उसमें अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी इस्लाह कीजिएगा, क्योंकि मेरी ये सोच है गलती निकलते रहना जिंदगी है, कंप्लीशन मौत है। जो आदमी, हम जिस जगह भी, जिस मनसब पे भी, जिस पोजीशन में भी बैठे हुए, जिस काम में भी अपने आप को कंप्लीट समझना शुरू हो जाते हैं, उस काम की हमारे यहां मौत हो जाती है। कंप्लीशन मौत है, गलती निकलते रहना जिंदगी है। मेरे बेटे भी बैठे हुए हैं, अब मेरे अपने बच्चे जवान हैं माशाल्लाह। मैं उनके लिए ये जरूर अर्ज करूंगा हाथ जोड़ के बड़ी मिन्नत के साथ कि कोई गलती निकालता है तो खुश हुआ करे। खुदा की कसम वो खुश नसीब है जिसके अंदर से कोई गलती निकालने वाला मौजूद हो, वो खुश नसीब है। अब गलती निकलती कैसे है? गलती बाद अब आदमी में से निकलती है। जब आप अपने इखलाक को, अपने अदब को, अपनी आजिज़ी को छोड़ देते हैं तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो आप में से गलती निकालना छोड़ देते हैं। बाप भी बच्चे को एक दफ़ा समझाता है, उसका रवैया देख के दूसरी दफ़ा समझा देगा, और अगर उसका रवैया और ज़्यादा बिगड़ेगा तो तीसरी दफ़ा बाप भी नहीं समझाता। मेरा अपना ये तजुर्बा है, मुशाहिदा है। मैं अपने बच्चों से भी ये कहता हूँ, अदब जिंदगी आसान कर देता है। आपने ये तो सुना है कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। ये मुराद से हट के मैं आपको बता रहा हूँ, बेमुरादी और मुराद से हट के बता रहा हूँ, अदब जिंदगी आसान कर देता है। मैंने चूंकि पहली दफ़ा जब मैं यहाँ आया तो मुझे अजमल खान साहब मरहूम, जो हीर रांझा में जिन्होंने कैदों का रोल किया था, मैं उनका बड़ा फ़ैन था और मेरे वो इंस्पायरेशन थे। तो मुझे वो एक दफ़ा मरहूम मिल गए ओपन एयर थिएटर में, तो मैंने भाग के उनके, वो ऊपर से सीढ़ियाँ उतर रहे थे, मैं नीचे था, तो मैंने उनके पाँव पकड़ के कहा कि मुझे माफ़ी दे दीजिएगा, मुझे भी शौक़ है एक्टिंग करने का, अदाकारी का, मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे ऐसे पीछे किया और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा बाअदब बामुराद, बस, तो चले गए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फील्ड में इस बात को अपने पल्ले बांध लिया। मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई। मेरे अंदर बाखुदा, मैं आपको हल्फन कहता हूं, मुझे कभी भी अपना काम अच्छा नहीं लगा, कभी भी अच्छा नहीं लगा। अब काम है क्या, आर्ट है क्या, या कोई भी काम, कोई भी सलाहियत है जो आपकी, जो आपका हुनर है, वो है क्या? क्रिएटिविटी जो है ये सिर्फ अल्लाह ताला की सिफ्त है। अल्लाह पाक जब अपने होने का सबूत देता है तो वो नौज़ुबिल्लाह ये तो आपको कह नहीं सकता कि मैं वही हूँ जो सुबह आपको वो फलां स्टोर पे मिला था, मैं वही हूँ जो ये अभी गाड़ी से उतरा था। वो अपनी क्रिएशन बताता है आपको कि मैंने तेरे लिए ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया। तो जो भी क्रिएशन है ना जी, वो असल में आपके अंदर बैठ के रब कर रहा है। बाबा पंजाबी डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर का एक शेर है, जो आपके नाना थे। जी नाना थे मेरे। उठन बैठन शेर है, उठन बैठन नाले रखे नाले जागन सौन, तन दे हुजरे विच फकीरा रवे परौना कौन। तो
میرا یہ ایمان ہے کہ اس حجرے میں بیٹھ کے رب کائنات ہی تصویر بنا رہا ہوتا ہے. انسان کا یہ جو سو کالڈ دنیاوی کریٹر ہے جس کے نام سے وہ منسوب ہو جاتی ہے کریشن، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اس حجرے کو صاف رکھے. رب بڑا صفائی پسند ہے، اپنے اندر کا گند صاف کرے. اس میں تکبر ہے، اس میں منافقت ہے، اس میں حسد ہے، اس میں بد اخلاقی ہے. اس کوڑے کو جب ہم اپنے حجرے کے اندر سے صاف رکھتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو رب بیٹھ کے تخلیق کرتا رہتا ہے. میں سوشل میڈیا کا اتنا استعمال نہیں تھا کرتا، ابھی کچھ عرصے سے میں بھی اب منہ مارتا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کے گریبان کو آ رہے ہیں، گالیاں دینی شروع ہو گئے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ثقافت آباء و اجداد کی روایات کا نام ہے. میرے آباء و اجداد ایسے نہیں تھے، بڑے پیارے تھے، بڑے پیارے تھے، بڑے باادب تھے. مولانا جوہر، محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، ان کے متعلق یہ سنتے ہیں کہ جب ان کی والدہ بیٹھی ہوتی تھی، کرسی خالی ہونے کے باوجود وہ بیٹھا نہیں کرتے تھے، کبھی بیٹھا نہیں کرتے. یہی حالت ہمیں سب بزرگوں کی نظر آتی ہے. خدا کے واسطے کنٹرول کریں. یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ فالوورز لینے کے لیے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میں بزرگ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ انہی نے تو سارا کچھ سجایا تھا، ہم ان کے کام کو خراب کر رہے ہیں. جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے بچے ہیں، میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ خدا را ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا ہے. اس میں یار نماز روزے کا ذکر نہیں کیا، اس میں عبادت کا ذکر نہیں کیا، ایک ہی لفظ کہا ہے، حسن اخلاق کی تکمیل. خدا را محبت کریں، ضرور تنقید کریں، ضرور ایک دوسرے میں سے اصلاح نکالیں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، مگر زبان بڑی اچھی ہونی چاہیے، بڑی پیاری ہونی چاہیے. ڈاکٹر فقیر کا ہی ایک شعر ہے، جی جی کر دی جیاں کولوں لگ پئی چھتر کھان، چھتر وانگوں جدو فقیرہ حدوں ودی زبان. آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں ہم کس شکل کے بن گئے ہیں. ہماری عزت ہی نہیں رہی، ہمارا وقار ختم ہو گیا ہے. یہ تو بڑی عظیم قوم ہے، ہم نے یہ کیا کر لیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، ضرور ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ضرور سوشل میڈیا استعمال کریں. میں فالوورز کی بات کر رہا تھا. ہمارے نوجوان صرف یہی دیکھتے ہیں کہ وہ فالوور اتنے. یار فالوور تو وہ جو ہلکی آنچ پہ ڈانس کیا ہے ایک بچی نے، اس کے کروڑوں ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتانے لگا ہوں. یہ یاد رکھو کائنات کا سب سے خطرناک نشہ جو ہے نا، وہ پاپولیرٹی ہے. سب سے خطرناک نشہ جو ہے وہ پاپولیرٹی ہے. دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی عزت دے، اتنا ہی وقار دے، اتنی ہی پاپولیرٹی دے جتنا آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، جتنی آپ ہضم کر سکتے ہیں. میں ذرا کھلی بات کروں گا، میں شوبز کا آدمی ہوں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، میرے کئی ایسے لوگ ساتھی جو شراب نوشی بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کئی 4 پیگ پینے کے بعد، 4 گلاس پینے کے بعد بھی بڑے معزز، بلکہ مزید معزز ہو گئے ہیں. تو کئی میرے جیسے ہلکے 1 گلاس کے بعد صوفے پاڑنے شروع ہو گئے ہیں.
بڑی چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں اپنے مشاہدے کے حوالے سے. جب عزت کی، جب پاپولیرٹی کی وامٹنگ کر دیتے ہو آپ، تو یہ ذہن میں رکھو کہ جب خوراک کی وامٹ ہوتی ہے تو ماں بھی آپ کو صاف ضرور کرتی ہے، مگر اس کے فیس ایکسپریشن یاد کرو، تیرا بیڑا تر جائے. اسے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے. خوراک کی الٹی بھی ماں کو بھی بری لگ رہی ہوتی ہے. اسی طرح عزت کی اور شہرت کی جو وامٹنگ ہے وہ بھی ماں کو بھی بری لگ رہی ہوتی ہے، وہ اچھی نہیں لگتی. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اسے گالی دے دی، پتہ نہیں کون سا تیر مار لیا، پتہ نہیں کیا ہم نے چن چڑھا لیا ہے. میرا تو اپنا یہ اللہ کے فضل سے ماننا ہے کہ بد اخلاق جو ہے وہ اپنا تعارف کرا دیتا ہے. میں تو اس میں خوش ہوتا ہوں، میں اس میں خوش ہوتا ہوں کہ یار مجھے اس کا پتہ چل گیا، تعارف جلدی ہو گیا، مجھے ٹائم نہیں ضائع کرنا پڑا. اخلاق آپ کا تعارف ہے، آپ کی شخصیت بتاتا ہے. اس لیے میں صرف اتنی گزارش کروں گا جو میں نے کرنی تھی شاہ جی، اس کے بعد آپ مجھے جو مرضی کہیں. میں نے یہ کہنا تھا اپنے بچوں کو، جو کہ یہاں مجھے معلوم ہے کہ سٹوڈنٹس بھی بہت آئے ہوئے ہیں، خدا کے واسطے پاپولیرٹی کو اس قدر نہ اندر اڈیل لیں کہ ومٹ ہو جائے. کوئی ایسی بات نہیں. خدا کی قسم میرے ذہن میں ایک رتی بھی نہیں ہے کہ میں نے ایکٹنگ بڑی کی ہوئی ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی طبیعت پہ، بالکل. مجھے تو کوئی پوچھتا ہے تو بخدا میں دل سے کہتا ہوں کہ یار میرا تکا لگا ہے، اللہ دی مہربانی ہے، میں لگا پھرنا. سیدھی بات ہے. کس بات کا مان ہے یار، کس بات کی طبیعت خراب کر لیں. اب یہ چھوٹی چھوٹی دیکھیں، تجربہ حاصل کر کے جو سیکھنا ہے نا وہ آپ کو دیر سے آتا ہے، آپ کا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے. صرف اپنے تجربے سے نہ سیکھا کرے، مشاہدہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. اس حوالے سے میرا کیا مشاہدہ ہے کہ یار انسان تو بڑا کمزور ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. افضال احمد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میں جب نیا نیا آیا تو یہاں اوپن ایئر تھیٹر پہ ایک ڈرامہ چل رہا تھا، اج آکھاں وارث شاہ نو. اس میں نے شاہ جی کو دیکھا، افضال مرحوم کو. میں نے کہا یار یہ جس طرح ان کا فٹ ورک ہے، جس طرح یہ چل رہے ہیں، اور جو ان کی ڈائیلاگ ڈیلیوری ہے، یہ تو میں 10 دفعہ بھی پیدا ہو جاؤں تو میری تو نہیں اس طرح ہو سکتی. یہ تو کیا ڈائیلاگ بولتے ہیں، یہ کس طرح ڈیلیور کرتے ہیں، ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کیا یہ چلتے ہیں فکرے کے ساتھ. پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سوئچ بند کر دیے. ایسے کھڑے شیپ بناتے بناتے گر گئے. نہ فٹ ورک رہا، نہ ڈائیلاگ ڈیلیوری رہی. افضال احمد وہیں تھے، 21 سال اسی صحت کے ساتھ انہوں نے گزارے. نہ بول پاتے تھے، نہ چلنے جوگے تھے. اس لیے اپنی طبیعت میں عاجزی پیدا کر لیں. یہ سب کچھ رب کائنات کے پاس ہے. اپنے بزرگوں کا بہت ادب کرو، بہت ادب کرو خدا کے واسطے. آپ کی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی، آپ کی زندگی بڑی پیاری ہو جائے گی اور آسان ہو جائے گی. خدا کی قسم آسان ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس طرح راستہ طے ہو گیا ہے. یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ آپ کو آگے لے کے جانے والے ہوتے ہیں. میری ایک اور لائن ہے، ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے میں راستے یاد رکھتا ہوں تاکہ واپسی میں دشواری نہ ہو. یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ آپ کے راستے ہیں. آپ سے جو ایک دن بھی بڑا ہے اس کی عزت کرو. میری فیملی میں اگر کوئی تھوڑی سی ٹوں ٹاں ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا بڑا سخت تابعدار ہوں اللہ کے فضل سے.
اور ماشاءاللہ جتنے بھی ہنسے ہیں مجھے پتہ ہے یہ بھی تابعدار ہیں. تو میں یہ آپ کو بچوں کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ میری بیگم کہے نا جی میری وہ فلاں جٹھانی نے مجھے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، تو میں اسے کسی بہانے گاڑی میں بٹھا کے اس جٹھانی کے دروازے پہ لے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں چلو نیچے اترو اور اسے اندر سلام کر کے آؤ. پھر کیا ہوا ہے؟ وہ تم سے بڑی ہے. ہاں درانی کچھ کہے گی تو پھر مجھے بتانا. جٹھانی کا میں نہیں سنوں گا، وہ تم سے بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے تم سے بڑا رتبہ دیا ہے. یہ جو پہلے آ جاتا ہے دنیا پہ کائنات پہ اس کا رتبہ آپ سے بڑا ہو جاتا ہے. بزرگوں کو فالو کریں، ان کو دیکھیں، ان کا مزہ لیں، ان سے سیکھیں. آپ کو ان پڑھ بزرگ جو ہے نا جی وہ بھی کچھ نہ کچھ مٹھائی میں سے ایسی چیز پکڑا جائے گا جو آپ کہیں گے کہ اوئے یہ تو پہلے میں نے کبھی کھائی نہیں تھی. لازمن. اور جتنے پاپولر ہوتے جائیں وہ سوشل میڈیا ہو یا آپ کا کوئی بھی کسی بھی آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں، خدا کے واسطے اپنی پاپولیرٹی کی، اپنی عزت کی وامٹ نہ کیا کریں. وامٹ نہ کیا کریں، وہ بری لگتی ہے، وہ اچھی نہیں لگتی. سنبھل کے چلیں. میں اس کو ہلکا آدمی سمجھتا ہوں جس سے اپنی پاپولیرٹی یا اپنی عزت ڈائجسٹ نہیں ہوتی. وہ ہلکی طبیعت کا بندہ ہے، ہلکی طبیعت کا. اپنے اندر کو مضبوط بنائیں. اندر جو بھی جتنی عزت رب نے بنائی ہے، تخلیق کار اندر بیٹھا جتنی عزت آپ کی بنا رہا ہے، دعا کیا کریں یا رب کریم جتنی عزت دو اتنا ہی بڑا ڈائجسٹو سسٹم بھی دے دو. اللہ پاک اسے ڈائجسٹ کرنے کی توفیق دو. بہت شکریہ آپ کا. یہ میرے دل میں ایک بات تھی جو میں نے سوچا تھا کہ ضرور آپ سے جا کے کہوں گا. آپ کبھی ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کے سنیں. اقبال ایسے ہی نہیں اقبال بن گیا تھا. اقبال کے والد محترم کا آپ نام تو جانتے ہیں مگر وہ گمنام آدمی ہیں. مگر اقبال نے انہیں گمنام نہیں سمجھا. اقبال کو یہ پتا تھا کہ اس شخص کی وجہ سے میں دنیا پہ انٹروڈیوس ہوا ہوں. وہ ان کی اسی طرح عزت کرتے تھے. کوئی بھی بڑا آدمی لے لیں وہ اپنے بزرگوں کا باادب ہوگا اس لیے بڑا ہے. میں سر قلم کروا لوں گا اگر آپ دیکھیں. دو ہیں نا، گروپ تو دو ہیں. حسین بھی اتنا ہی پاپولر ہے، یزید بھی اتنا ہی پاپولر ہے. قافلہ چننا ہے، یزید کے قافلے میں شامل ہونا ہے یا حسین کے قافلے میں. اتنی ساری بات ہے، صرف اتنی بات ہے. اپنی شخصیت کا برا تعارف کروانا ہے، بری گفتگو کروانی ہے یا اچھی کروانی ہے، صرف اتنا سا چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے. وہ ضرور ذہن میں رکھا کریں. شاہ جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سہیل صاحب مجھے معافی دے دیجیے، آپ پھر کہیں گے کہ تو آندھیاں مولوی ہو گئے ہیں. میں کیا مولوی سہیل اصل احمد صاحب. میں نے اصل میں تھیٹر چھوڑ دیا ہوا ہے، 14 سال ہو گئے ہیں. تو مجھے پھر اب یہ میرے بہن بھائی میرے بچے جو ہیں مجھ سے چھوٹی عمر کے، مجھے پھر معافی دے دیجیے گا. میں چھوٹوں کو بھی اپنا استاد سمجھتا ہوں. میرا یہ بھی ایک ذہنیت ہے، معقولہ ہے. میں ٹریک پہ دوڑ رہا ہوں نا جی. آپ کسی بھی واکنگ ٹریک پہ چل رہے ہوں، آپ صبح کی سیر کے سہیل لیے صاحب نکلیں. آپ کے ڈرامے 2 سال چلے اسی الامرا میں. ہاں تاریخی ریکارڈ قائم ہوئے ایک ڈرامہ. بہت شکریہ. آپ نے بہت ڈرامے لکھے. گجرالے سے نیم پڑھا لکھا لڑکا جیسے ہم سب تھے، ملت ہائی اسکول سے پڑھ کے آیا. جی پھر اس نے انٹر کیا. جی ہاں. پھر کام کے دوران اس نے گریجویشن کی. جی ہاں. ابا ان کے پولیس میں تھے لیکن ہمیشہ رزق حلال کھلایا آپ کو. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. نانا آپ کے پنجابی کے بڑے معروف شاعر تھے. الحمدللہ. نانا کی زندگی کا کتنا اثر تھا. دوسری بات یہ کہ آپ جس تھیٹر میں آئے تو آپ سے پہلے یہ منور سعید اور نعیم طاہر اور بڑے بڑے لوگ یہاں پر تھے. تانو پہ گئے جی. اس کے بعد مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو کام کرنا پڑا. تو 14 سال آپ نے الامرا کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ یہاں کیا ہوتا تھا کہ جو آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہو؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں
ڈگ پئی ہے. میرے والد پولیس میں تھے. مشہور تھا کہ میاں اکرم صاحب جو اپنی روٹی جیب میں ڈال کے جاتے ہیں آفس میں. اسرار شیخ صاحب ایک آئی جی ریٹائر ہمارے ہوئے ہیں, اب تو فوت ہو گئے ہیں. بڑے فنکار آدمی تھے, کلاسیکل سنگنگ کے بہت بڑے وہ عالم ہوئے ہیں. تو انہوں نے ایک تقریب میں کہا کہ میرا بھتیجا بھی بیٹھا ہوا ہے سہیل, یہ اس کے والد بھی پولیس میں تھے اور وہ اپنی روٹی جیب میں ڈال کے آتے تھے. میں آپ کو کہوں میرا ہیرو جو ہے نا جی میرا والد ہے. اب میں والد صاحب, میں ایکٹنگ میں ہوں, وہ پولیس میں ہے, اب میں وہاں سے کیا لوں؟ میں نے کیا لیا ہے؟ میں نے یہ لیا ہے شاہ جی, میں نے ایک دفعہ کہا کہ ابو یہ سامنے ایک انسپیکٹر رہتا ہے, اس نے 2 AC لگائے ہوئے ہیں, آپ گجرانوالہ ڈویژن کے ہیڈ ہیں اینٹی کرپشن کے, اس وقت اینٹی کرپشن کے ہیڈ تھے, 5 ضلع آپ کے انڈر ہیں, آپ ہمیں پنکھا نہیں تیز کرنے دیتے, پنکھا بھی تیز نہیں تھے چلانے دیتے. اگر 2 بلب جل رہے ہیں یار ایک بند کرو, ایک ہی جگہ بیٹھو, گپیں ہی مارنی ہے تو کیوں دوسرا بلب جلائے؟ تو میں نے کہا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ میں بھی AC لگا کے بیٹھوں, میرے پاس بھی گاڑی شاڑی ہو, آپ اپنی سائیکل لے کے نکل جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک مجھے جملہ کہا, کہتے ہیں نہیں بیٹا مجھے کبھی یہ شوق نہیں آیا, اس لیے کہ زندگی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. جس طرح آپ اپنے گھر میں ہلکی مرچ والا سالن کھاتے ہو, تو آپ کسی دوسرے کے گھر میں جائیں, وہاں تیز مرچ پکی ہو, تو آپ کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ خواتین تو آپس میں کہہ دیتی ہیں کہ ان کو کھانا پکانا نہیں آتا. اگر آپ گھر میں تیز مرچ پکاتے ہوں, آپ کسی ایسے گھر میں چلے جائیں جہاں ہلکی مرچ پکی ہو, پھر بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ ان کو کھانا پکانا نہیں آتا. تو اصل بات اپنے ذائقے کی ہے. مجھے ہلکی مرچ کا ذائقہ لگا ہوا ہے, میں کبھی بھی انسپائر نہیں ہوتا, کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے AC لگایا ہوا, مجھے تو AC برا لگتا ہے. میں نے اپنی زبان کو یہ ذائقہ لگایا ہوا ہے, میں تو AC میں سو ہی نہیں سکتا, میں تو بیمار ہو جاؤں گا فوراً. میں تو کھلی ہوا میں سوتا ہوں, اپنے صحن میں سوتا ہوں. تو یہ اصل میں اپنی زبان کا, اپنی زندگی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. آپ اس ذائقے کو اگر ایڈاپٹ کر لیں تو آپ اس میں خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہم میں پیدا ہو چکی ہے. اصل میں تو یہ جو آپ کلچرل فیسٹیوٹیز کرتے ہیں نا, یہ شاہ جی بڑی ضروری ہیں. اصل یہی ہے, شیکسپیئر کا کہنا ہے نا جی, جو لوگ اپنی ثقافت بھول جاتے ہیں ان کے جغرافیے بدل جاتے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان ہو یا کوئی قوم یا کوئی ملک ہو, سب سے اہم ثقافت ہے, سب سے اہم ثقافت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں 5ویں کلاس تک صرف اخلاقیات پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جاپان کے سوشل میڈیا کے اوپر صرف تعلیم کی, ٹیکنالوجی کی, سائنس کی بات ہوتی ہے. ادھر یہ نہیں ہوتا کہ اپنا لیڈر ویختے میرا لیڈر نہ ویخ, وہاں یہ نہیں ہوتا, وہاں تعلیم کی بات ہوتی ہے. بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ویسے ہی ہے جیسے بندر کے ہاتھ ماچس آ جاتی ہے. اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا, اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ماچس کا استعمال کیا ہے. اس سے چولہا جلانا ہے, اس سے شمع روشن کرنی ہے, اس سے لالٹین جلانی ہے. وہ جنگل کو ساڑ بیٹھتا ہے بیچارہ. ہم نے اپنا جنگل ساڑ لیا ہے, جلا لیا ہے, اور یہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے. فوری طور پہ اگر ہم اپنی اصلاح شروع کر دیں تو وہ بڑے آرام سے ہم واپس آ سکتے ہیں. نانا سے میں یہ انسپائریشن میں نے لی ہے کہ میں چھوٹا سا تھا
تو وہ ریڈیو پہ یہ لٹریری پروگرام کرتے تھے. اس وقت صوفی تبسم صاحب, ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب, یہ لوگ ریڈیو بڑی اصلاحی چیزیں, بڑے اصلاحی پروگرام کرتا تھا. تو وہاں ڈاکٹر صاحب بھی پروگرام کرتے تھے. پھر ٹی وی آ گیا. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا. اس وقت ٹی وی جو ہے آج کل کے ٹی وی کی طرح نہیں تھا, اتنا موٹا سا ایک ٹی وی ہوتا تھا. تو اس کو 2-3 گھنٹوں کے لیے میدان میں اتارا جاتا تھا, اس کا غلاف شلاف اتارا جاتا تھا, اور اس کا پھر سوئچ لگا کے اوپر 3-4 بندے سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے اس کا اینٹینا ٹھیک کرتے تھے. اور کڑائی والا غلاف ہوتا تھا. جی کریشیے اوپر کا. سے کہہ رہے اوے آئیے, تھلے اور نہیں آئی. اور ایسے جملوں میں کوئی گندی بات نہیں تھے وہ کرتے. یہ سہیل صاحب, یہ گندی باتیں کیوں سننا چاہتے ہیں سارے؟ بس یہی تھے, اتنی دیر تک سمجھانے اور پھر نہیں سمجھتے. نہیں سمجھتے. اچھا یہ تو وہ میں بتانے یہ لگا تھا کہ انہوں نے آ کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج میرا پروگرام چلنا ہے ٹی وی پہ. تو ہم لوگوں نے, وہ ابو نے وہ ٹی وی نکال کے اسے جھاڑ پونچھ کے غلاف اتار کے اس کو چلایا. تو وہ آ گیا, پروگرام شروع ہو گیا. اب میں چھوٹا سا پاس کھڑا دیکھ رہا تھا, میں پاگل ہو گیا کہ یہ تو زندہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ٹی وی میں کون ہے؟ بخدا اس کے پیچھے ایک ہارڈ بورڈ لگا ہوتا تھا, سکریو پیچ لگے ہوتے تھے اس پہ. میں نے اگلے دن وہ ہارڈ بورڈ اتار کے دیکھا, اندر نانا کیسے گھسے تھے. تو جب میں نے وہ کھولا تو وہ اس میں ٹیوبیں سی لگی ہوتی تھی شیشے کی کتنی ساری. میں ڈر گیا. میں نے کہا یہاں تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ یہ نانا کوئی جادوگر ہیں, کس طرح اس میں گھسے تھے؟ تو وہ بس شوق چڑھ گیا مجھے ٹی وی کے اندر گھسنے کا, اور میں گھس گیا. میرے ابھی تو آرٹسٹ بڑے اچھے لگتے ہیں لوگوں کو, شکر ہے اللہ کا. یہ وہ اس دور کی بات ہے جب گھر میں بناسپتی گھی, ولائتی گھی اور ایکٹر چھپ کے جاتے تھے. بزرگوں کو یہ معلوم ہے کہ بناسپتی یا ولائتی گھی کھانا بھی توہین سمجھی جاتی تھی. اوے ولائتی گھیو کھاندے نے, سانو کی پتا سی ولائتی کو گھیو کھا کھا کے اگوں بال یہو جے ہو جانے نے, اسی ادو ہی سختی کر دے. تو وہ نا جی مجھے وہ بس ایکٹنگ چڑھ گئی, اور مجھے ابو نے گھر سے بھی نکال دیا. اور پھر بڑی 2-3 سال میں میری ان سے معافی تلافی ہوئی, اور پھر انہوں نے مجھے صرف یہی کہا کہ یہ تمہاری جو فیلڈ ہے, خدا را میری عزت کا خیال رکھنا. تو یہ جو آپ نے ابھی پوچھا کہ 14 سال ہو گئے ہیں میں تھیٹر سے نکل گیا ہوا ہوں. میں ذرا کھل کے گل کرو. جی کھل کے کریں گے. میں ان لوگوں کے بیچ میں آیا تھا, محترم منور سعید صاحب. آپ کو معلوم ہے کہ منور صاحب علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے. نعیم طاہر صاحب امتیاز علی تاج صاحب کے داماد, شعیب ہاشمی صاحب گورنمنٹ کالج کے پروفیسر, اور پھر فیض احمد فیض کے داماد, پھر ڈاکٹر انور سجاد. میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا. آ کے نا نوے آئے تو گھس جاتے تھے, کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا کو کام مل جاتا تھا. پھر ڈاکٹر انور سجاد صاحب کے ساتھ تو کافی کام کیا. تو ان لوگوں نے جو ایتھکس یا جو میپ تھا تھیٹر کا, اسٹیج کا, وہ ان لوگوں نے پہلے سکھانا شروع کرتے تھے یہ, اور پھر بولنے کا اور چلنے پھرنے کا طریقہ بتاتے تھے, اور پھر تہذیب سکھاتے تھے آرٹسٹ کو ساتھ. تو میں اس مطلب مجھے یاد آتا ہے کہ میں گجرانوالہ سے آیا ہوا تھا, میری اردو اس وقت اردو تھی, تو مجھے تو اردو میں بڑی ڈانٹ پڑتی تھی. کیا کس طرح اردو بولتے ہو, خدا کے واسطے وہ خبریں سنا کرو, اخبار اونچی آواز میں پڑھا کرو. منور سعید صاحب کے ساتھ میں نے تھیٹر بھی کیا ہوا ہے, الحمدللہ میرا یہ اعزاز ہے. فلم بھی کی ہوئی ہے میں نے ان کے ساتھ. یہ فوراً یہ لوگ ٹوک دیتے تھے. اور جو اب ہم بچے ناراض ہو جاتے ہیں نا جی کہ یہ کس طرح ان کا بھی, نہیں.
خدا کی قسم میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا تھا کہ مجھے منور صاحب نے سمجھایا ہے، مجھے کبھی خان صاحب نے سمجھایا ہے۔ جمیل فقری صاحب تو مارنے کو دوڑتے تھے، مرحوم، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، مجھے ان پہ اتنا پیار آتا تھا، میں سوچتا تھا کہ یار یہ تو اپنے بچوں کو بھی اس طرح نہیں سمجھاتے ہوں گے۔ تو وہ اس 14 سال تھیٹر کیوں نہیں کیا؟ الحمرا کیوں ویران ہوا؟ سیدھی سیدھی گل کرو میرے نال، سیدھی گل کرو، سیدھی۔ یار گل لے وے شاہ جی، تے پوری گل۔ رقص شروع ہو گیا۔ رقص اعضاء کی شاعری ہے، مگر جو پیش کیا جانے والا رقص تھا وہ اعضاء کی شاعری نہیں تھی، اعضاء کی بہودیات تھی، نمائش تھی۔ مجھے معافی دے دیجیے گا، میرے بچے، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو مجھے اپنے باپ کا وہ فقرہ سامنے آنے شروع ہو گیا کہ میری عزت کا خیال رکھنا۔ یاد کیا ہوا ہے ہم نے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا۔ یہ یاد کیا ہوا ہے ہم نے، یاد ہے، سب بچوں کو یاد ہے۔ میرا ایک اور فقرہ ہے، بے عمل عالم اصلاح کی بجائے نحوست پھیلاتا ہے۔ نحوست کیا ہے؟ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کرنا کیا ہے، یہی نحوست ہے نا یار۔ سمجھ نہیں کی نحوست پہ گئی ہے یار، پتہ ہی نہیں لگن دیا کہ میں خراب ہو گیا یار، یہ نحوست ہے۔ بے عمل عالم نحوست پھیلا دیتا ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں یار اس پہ عمل بھی تو کرو۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، تو ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے۔ میں الحمدللہ شاہ جی اس وقت ہائیسٹ پیڈ ایکٹر تھا جب میں نے یہ شو چھوڑا، تھیٹر چھوڑا، اور میں 10 سال کلپتا بھی رہا، گورننگ باڈی کا بھی ممبر ہوتا تھا، ایگزیکٹو باڈی کا بھی آرٹس کونسلوں کا ممبر رہا، کلپتا تھا، چیختا تھا کہ خدا واسطے مجھے کوئی، میرا کوئی ایسا کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، میں ایک ثقافتی نمائندہ ہونے کے ناطے یہ سوچتا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں تھا کہتا کہ رقص بڑا بےہودہ تم لوگ کر رہے ہو، میں یہ بھی نہیں تھا کہتا کہ فلاں برا کر رہا ہے، میں ہم کر کے بات کرتا تھا ہمیشہ۔ ہم غلط ہو گئے ہیں، ہم بے راروی کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں کہتا تھا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہندو جس طرح ہم سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس طرح ہم ہندو سے اچھا ناچ نہیں سکتے۔ سہیل صاحب آپ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں اپنی سچویشن، اپنے تھیٹر کی، اپنے پرفارمنگ آرٹ کی حوالے سے یہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس ایک ویپن ہے کلچر کی جنگ لڑنے کے لیے، وہ مزاح ہے۔ ہم اکبر الہ آبادی سے شروع ہو جائیں، انور مقصود صاحب سے، معین اختر صاحب، عمر شریف صاحب، امان اللہ خان صاحب، لہری صاحب، منور ظریف صاحب، وہ میں کہتا تھا کہ ایک لمبی فوج ہے، اور یہ یاد رکھے کہ آگے مزاح کی بڑی ضرورت ہے۔ اصلاحی باتیں، اصلاحی پہلو بھی آپ کو شوگر کوٹڈ کر کے مزاح کے ذریعے دینے پڑیں گے۔ کیوں؟ وہ بھی ایک مثال دیتا ہوں۔ انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایکٹر یہ کہتا ہے کہ جو لوگ مانگتے ہیں ہم لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، وہ آرٹسٹ نہیں ہے، وہ کریانے کی دکان ہے۔ آپ کریانے کی دکان پہ جا کے اپنی ڈیمانڈ بتاتے ہیں، 20 کلو دا آٹا دے دیو جی، 2 کلو دال دے دیو، آدھ پا مرچاں دے دیو، وہ کریانے کی دکان ہے۔ آرٹسٹ جو ہے اسے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مت دکھاؤ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جو تم دکھانا چاہتے ہو اسے اس قابل بناؤ کہ لوگ دیکھیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں
کہ انٹرٹینمنٹ کیا ہے. یار یہ اتنے کوئی بیٹھا ہے, کیوں چیخدا بچہ؟ یا یہ میرا خیال ہے کسی دا پیر آیا ہے, آواز بھی چھوٹی لگ رہی ہے. بیٹے ٹھیک ہو نا؟ میں تمہاری وجہ سے پریشان بھی ہو رہا ہوں. انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ میں جٹکی ساری اپنے مشاہدے کی باتیں کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ آپ ایک طرف کو گھومتے ہیں, جب ہم بچے تھے کھیلتے ہوئے ایک طرف کو گھومتے تھے, پھر کھڑے ہوتے تھے تو گرنے لگتے تھے. پاس ایک سیانہ بچہ کہتا تھا الٹی طرف گھومو. الٹی طرف کے ایک دو چکر جو ہوتے تھے وہ ہمیں سنبھال دیتے تھے. یہ الٹے چکر انٹرٹینمنٹ ہے. آپ سارا دن جس سمت کو گھوم رہے ہیں اس کی مخالف سمت میں آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. یہاں جتنی ٹینشن ہے, جتنی مصیبتیں ہیں, جتنی یہاں پہ مشکلات ہیں, میں بہت دیر سے کہہ رہا تھا کہ یہ یاد رکھیے گا انڈیا بھی آخر کار مزاح کی طرف جائے گا. آج ان کا سب سے بڑا سٹار کپل شرما ہے, جس کے شو میں آ کے شاہ رخ خان بھی کہتا ہے کہ میرا خود جی چاہتا ہے, میں چوتھی دفعہ آیا ہوں اور میں خود آیا ہوں. بڑے بڑے ہیروز اس کے شو میں جا کے تو فخر فیل کرتے ہیں. انہوں نے پھر ایک شو شروع کر دیا, اس میں انہوں نے مزاح کرنا اور مزاح ریسیو کرنا سکھایا لوگوں کو. اس وقت میرے آرٹسٹ دوست کہا کرتے تھے کہ یار ہے کی وچ سردار بھایا ہے, ایویں نکیاں نکیاں گلاں تو ہس ہس کے کندھاں وچ وجدا ہے. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ اپنی قوم کو ہنسنا سکھا رہا ہے. پورے انڈیا سے انہوں نے کہا کہ آؤ آ کے ہنساؤ. مجھے یاد ہے کہ ہر دوسرا آدمی کہتا تھا میں لدھیانہ یونیورسٹی کا فزکس کا پروفیسر ہوں, میں آپ کے لیے 3-4 آئٹم لے کے آیا ہوں, پیش کرتا ہوں. او یا اللہ, میں بیرسٹر ہوں, میں آپ کو بھی ایک آئٹم سنانے لگا ہوں. بڑے بڑے لوگ اٹھ کے وہاں آ گئے اس پلیٹ فارم کے اوپر. میں نے کہا یہ کامیڈین ڈھونڈ رہے ہیں اپنی آبادی میں سے, ان کے پاس نہیں ہے. تو میں تو منور ظریف کے قافلے کا بندہ تھا. تو شاہ جی وہ کسی نے سنی نہیں میری بات, چونکہ آپ بھی جانتے ہیں مجھے بھی 42 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. آج تک کسی ایوان میں, کسی کیبنٹ میں, کسی اسمبلی میں آج تک ثقافت پہ بات ہی نہیں ہوئی. بات ہی نہیں ہوئی آج تک. یہاں پہ ثقافت اتنی اہم ہے ان لوگوں کے لیے, اور بات کرنا تو دور کی بات. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہاں پاکستان کے قوانین میں جو ڈرامہ ایکٹ آج بھی رائج ہے وہ 1876 کا بنا ہوا ہے. تو ہم لوگوں نے وہ چیخے چلائے تو اس وقت کے جو ڈی سی او تھے انہوں نے پابندی لگا دی کہ یہ فحاشی و ریانی بند کریں. وہ چند آرٹسٹوں نے ایک تگڑا وکیل کر کے ان کے سامنے کیس لے گئی کہ جی یہ سانو کہندے نے نچو نا ڈی سی صاحب. اور مینوں بعد جو پتہ لگا وہ جا کے انہوں نے گھر بھی نچ دیا, راتی انہوں نے نچ کے دکھایا جج صاحب دے گھر ہی. تو جج صاحب نے بلا لیا ڈی سی او کو, کیوں کہا ان کو ناچنا؟ وہ جی فحاشی پھیلا رہے ہیں. کہاں لکھا ہے یہ نہیں ہو سکتا, قانون کدھر ہے تمہارا؟ اس ڈی سی او بیچارے نے دکھایا جی یہ تو جی 1876 کا بنا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے. اس نے فائل ان کے منہ پہ ماری کہ جاؤ پہلے جا کے قانون بناؤ, جاؤ آپ جو مرضی کرو. ختم ہو گئی بات. پھر میں تھے امرود لا لیندا, مینوں دسو کی کردا؟ پھر جانا ہی سی نا. گھر ٹر گیا, چل دے ڈرامے چوں نکل کے دوڑ گیا. گھر جا کے بیگم نے دروازہ کھولیا, میں کہا دالاں سٹا لیا, میں ہن یہ کام نہیں کرنا. وہ آپ یہ حیران ہوں گے سن کے, میں اس لیے یہ کہتا ہوں باعمل رہنا چاہیے. خدا کی قسم اس وقت میرے اکاؤنٹ میں صرف 7,000 روپیہ تھا, چونکہ بچے پڑھ رہے تھے.
ان کی فیسیں ایجوکیشن جو ہے وہ میرے سارے بھائی جو ہیں وہ ایجوکیشنسٹ ہیں. بڑے بھی مجھ سے پرنسپل ریٹائر ہوئے, اس سے بڑے بھی پڑھاتے ہیں, چھوٹے فوت ہو گئے ہیں وہ بھی پروفیسر تھے. میں کلہ ہی بچوں جناب نلائق ساں. تو بچوں کو وہ وہی کہا کہ بھئی پڑھنا ضرور ہے. تو اب یہاں پہ جو ایجوکیشن ہے وہ بھی اب آپ کو معلوم ہے. تو ایسا کوئی پاسنداز بھی نہیں تھا, مگر مجھے یہ معلوم ہے قرآن پاک میں میرے رب نے کہا ہے اپنے مخصوص رزق کو, ان 3 لفظوں پہ پہلے غور کریں. قرآن پاک میں رب کہتا ہے اپنے مخصوص رزق کو ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے حرام مت کرو. ہم یہ جو فالوورز بنا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا, آمدن شروع ہو گئی ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ رب کہہ رہا ہے آپ کا رزق مخصوص ہے, آپ اسے مثبت انداز میں بھی کما سکتے ہیں. میں تو میڈیا دیکھ دیکھ کے یہ بھی صحافت کے حوالے سے, یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, قرآن پاک میں رب کہتا ہے غلط خبر پھیلانے والا جہنمی ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. خدا کے واسطے اپنے ٹویٹر کے اوپر لکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھا کرے کہ رب کائنات جو ایک دم بولنے کا بھی اور چلنے کا بھی سوئچ بند کرتا ہے اور اتنی تیز کرتا ہے کہ وہ بلب سے پہلے بند ہو جاتا ہے, اس نے کہا ہے غلط خبر پھیلانے والا جہنمی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ کھانی تے شاہ جی روٹی ہے نا, ہاں میں کشمیری ہوں تو گجراں لیدا میں ذرا زیادہ کھانی ہوندی ہے, مگر سستی کھا لیں گے کوئی گل نہیں. آپ بھی تو ماشاءاللہ یہ کام جو کرتے ہیں, آپ کی جتنی صلاحیتیں ہیں آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. آپ خدمت کے طور پہ یہ کر رہے ہیں نا جی. میں تو بڑا حیران ہوا تھا جب آپ پہلی دفعہ میرے گھر آئے کراچی سے چل کے, اور مجھے 2-3 بزرگوں نے فون کیا کہ احمد شاہ صاحب آ رہے نے, ان کی بات سننی ہے ضرور. اور مینوں احمد شاہ صاحب کور کمانڈر لگن لگ پئے کہ کیڑا بھائی آ رہا ہے. تو جدو اندر آئے میں یار ملانگ کتنے بھیجتا نے میرے کو. اور اسی طرح کے ملنگ جو ہیں انہی کی دمال سے پاکستان ٹھیک ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. اب مجھے معافی دے دیں, یہ آگے سارے بزرگ بیٹھے, میں ہن میرا دھیان پہ آئے میں کی ادوں دا بولی جا رہے ہیں. السلام علیکم سر, تشریف رکھیے آپ, پلیز 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 تشریف رکھیے. خالد غیاث صاحب ہماری بہت بڑی شخصیت ہیں, تشریف رکھیے. پاکستان ٹیلی ویژن میں جن لوگوں نے مجھے خاص طور پہ انکریج کیا ہے, ان میں یہ بھی میرے ایک بہت بڑے موسن ہیں, بڑے آرٹ لور اور بڑے پیارے آدمی, ہمارے جی ایم رہے ہوئے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر. بہت شکریہ سر, آپ تشریف فرمائیں. مجھے معافی دے دینا, مینوں ایم شاہ جی نے بولنا شروع کرا دیا. بہت شکریہ سر. سر بہت شکریہ, بہت شکریہ. وہ شرطیہ میٹھے نا جی میری پہلی پروڈکشن تھی. میں نے زندگی میں جو پہلا ڈرامہ پروڈیوس کیا وہ شرطیہ میٹھے تھا. تو اس میں وہ نابینے تھے اور یہ وہ, اور اس میں پھر آخر پہ وہ جو فقیر بنے ہوئے ہیں نابینے, اور ان سے غلط کام کرواتا ہے اور یہ وہ, تو اس میں آخر میں دادا بنا ہوا تھا. وہ جب پکڑے جاتے ہیں باپ کی جگہ, تو میں کہتا ہوں نا مرادا ہوئے نانو انا تے بیکار ہی سمجھدا رہا ہے, انہوں ہی چنگا سمجھدا پڑھاندا لکھاندا, تے آج تیرے لئی ہو رہے کی کار دے. ایک گل یاد رکھی ہوئے, پتر پاویں انے ہون, کانے ہون, لنگڑے ہون, لولے ہون, ہوندے شرطیہ مٹھے نے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. وہ اس وقت ہر ڈرامے میں ہم سارا کچھ کرا کے, تو اصلاحی پہلو کچھ ان لوگوں نے, اساتذہ نے جو ہمیں تربیت دی تھی وہ یہی تھی کہ بھائی بیچ میں کوئی اچھی بات بھی ایسی کرو جو عوام تک پہنچے, اور اس کے لیے جو کامیڈی ہے اسے پیڈسٹل کے طور پہ استعمال کرو, اس کی بنیاد پہ کوئی عمارت جو ہے وہ اصلاحی بناؤ. مجھے یاد ہے ایک دوست میرا جو تھا نا جی, وہ
मौलवी आदमी, तो मैंने उसे कहा यार ड्रामा देखने आए, ड्रामा लगा हुआ है, वो बड़ा मज़ा आएगा। वो भी मैंने ही लिखा था, तो वो बड़ा मज़ा आएगा वो कुरान पाक की इस आयत से ही अडॉप्ट किया हुआ था कि अपने मखसूस रिस्क को नाजायज़ तरीक़ों से हासिल करके हराम मत करो। फिर एक जगह पे अल्लाह पाक कहते हैं कुरान पाक में, वो किसी ने नहर में बच्चे फेंक दिए, मैं सारी रात जागता रहा, इस कत्ल में मैं भी शामिल हूँ, मैं मुआशरे का हिस्सा हूँ, अगर कुत्ते की जिम्मेदारी ले सकते हैं उमर, तो मेरे ऊपर इंसान की जिम्मेदारी नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कुत्ता मर गया दरिया फराक के किनारे, तो उसका भी मेरे पे है कत्ल। तो ये तो इंसान 3 बच्चे फेंक दिए हैं नहर में, तो बड़ा मैं डिप्रेस। तो वो कुरान पाक एक ना जी इंजीनियर अब्दुल हकीम है, उन्होंने पहली दफ़ा अल्फ़ाबेटिक तरतीब दी थी कुरान पाक की, हर टॉपिक को अलग-अलग उन्होंने निकाल के, तो उन्होंने मुझे भी वो अनायत किया। तो उस नुस्खे में से मैं अक्सर वो चीज़ें देख लेता था, तो मुझे ऐसे लगा कि ये आज नौजुबिल्लाह आज ये आयत नाज़िल हुई है, सीधा लिखा हुआ था, कहीं तंगदस्ती और मुफलसी की वजह से अपनी औलाद का कत्ल ना कर देना, तुम्हें भी और तुम्हारे बच्चों को भी रिस्क देने वाला मैं हूं। तो उस हवाले से वो बड़ा मजा आएगा ड्रामा किया। तो उसमें ना जी को दोस्त देखने आया, वो मौलवी टाइप, मुझे पहले तो कहे कि यार थिएटर कितने, थिएटर और लाहौल वाला कुव्वत, मैं उसको जोर दूर लगा के ले आया। तो उसने मुझे कहा कि यार बात सुनो, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ ड्रामा देख के। मैं ये अंदर सोच रहा था कि अब हम जुम्मा पढ़ने उस वक्त जाते हैं जब अरबी का खुतबा शुरू होता है। जो मौलाना उर्दू की स्पीच करते हैं उस खुतबे से पहले हम वो भी नहीं सुनते। उर्दू का खुतबा शुरू होता है तो हम जूती ढूंढनी शुरू करते हैं और जाके फटाफट अल्लाह अकबर जमात के साथ मिल जाते हैं और टकरे टुकरे मार के घर आ जाते हैं। तो ये जहन में रखो, तुम्हें लोग पैसे दे के घर से चल के देखने आते हैं, तुम पे फर्ज है कि कोई ऐसी चीज जरूर इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कहो। ये घर से सब चल के अजीजी से मिलने आए हैं, जी जी, तो जरा 2-3 बातें इससे मजेदार करें फड़कती हुई। टाइम खत्म होने वाला है। नहीं, टाइम बहुत है, लेकिन तुसी जरा जे पटली से आ जाओ। लाओ जनाब, बिस्मिल्लाह। एक दूजे ਨੂੰ मशवरा ਤੇ अच्छा देना चाहिए ना, खुदा ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ मशवरा भी नहीं ठीक देंदे। ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ किधर गया है? वो बाहर गली च शोर हुआ गली में, तो वो बंदा बाहर चला गया कि ये क्या शोर है। तो वो लोगों से पूछा उसने क्या हुआ है, खैर है? वो कहते यार नलकियों के अंदर ना, टूटी के अंदर पानी जो है वो जहरीला आ रहा है, पानी ना पीना। कहते अच्छा, हाँ जहरीला पानी आ रहा है। तो वो अंदर आ गया सुन के। वो बीवी उठ गई हुई थी, वो कहती है कि इधर किधर गए सो, खैर है कादा रौला है गली च? कहते कुछ नहीं, तू पानी पी ते सौ आराम ना। तो हम लोग जो है मशवरा भी इस तरह मैं तू चंगे मशवरे ही दईए बालों नू, बाद चो फिर असी पछताने बह के गया की कर बैठे हैं यार, ये तो समझाया सी भी वड्डियां ने, फिर नहीं मुड़े असी। और बिल्कुल वो वाला हिसाब साडा होया है ना कि बंदा इस तरह ही, एक बीवी उठी तो बंदा कोई नहीं सी, उन्हें कहा किधर गया, घर लभदी लभदी वो किचन च गई तो बैठा ब्लैक कॉफी पी रहा सी रात के 3 बजे। उन्हें कहा खैर जानू तुसी इस वेले ब्लैक कॉफी पी रहे हो? कहते बस कुछ नहीं, कोई गल याद आ गई सी। कहती केड़ी गल याद आ गई सी? कहते तेन याद है 20 साल पहले मैं कंध टप के तेन मिलन आया सा, तेरे अब्बा जी ने मैनू फड़ लिया सी। कहती है हाँ, तो उन्होंने कहा सी कि या हुणे मेरी कुड़ी नाल निकाह पढ़ा, नहीं तो मैं पुलिस सदन लगा 20 साल वास्ते जेल जाने वास्ते तैयार हो जा। कहती है हाँ अब्बा जी ने कहा सी। कहता अज 20 साल मुक जाने सन। बाद च असीं पछताने कि ऐसी की कर बैठे हैं जज्बाती हो के। तहम्मुल और जो दयानतदारी और मुखलसी है वो ख़त्म हो गई है। इसलिए उस स्यापा ही सानू इन्ना पे है कि असी कॉमेडियन मशहूर हैं उसके बावजूद। हालांकि ये मैं आपको बताऊं कि मेरी जो 42 साल ज़िंदगी है उसमें ये एक हस्बे हाल, चूँकि कॉमेडी हो रही है, या 5-6 सिर्फ सीरियल हैं जो कॉमेडी हैं, या थिएटर भी कॉमेडी किया, उसमें भी सीरियस भी करता रहा हूँ।
तो कई सीरियल 100 से ज़्यादा किए हुए हैं, सीरियस रोल किए हुए हैं, मगर लोग कहते ने नहीं वो पुठे चक्कर वाला गल हिसाब है। हसाओ खिडाओ तो जाओ ताड़ी खैर होवे, आपे राह च रस्ते च मौलाना तारक जमील सुन लांगे, ना सुनाओ सन। सो अच्छी कौम बनो। मैं सारी दुनिया फिरी, ये साडे वर्गी कौम किधरे नज़र ही नहीं आती। ऐसी ऐसी पुठी हरकत करने आ। मैं तो बचपन तो शुरू हो जाना वा, कभी तुसी नहीं सुनोगे अंग्रेज दे बाल ने साबन खा लिया। इत्थे हर दूजे दिन तुसी मां दा बेचारी दा रोना सुनते, पप्पू ने साबन खा लिया। हैलो कित्थे हो, दफ्तर बैठा, छेती घर आओ, कुकू ने सालन खा लिया जी, साबन खा लिया जी कुकू ने। सानू तो सियापे ही नहीं मुकते। असी तो अपने सियापे च पे हाँ, हसद कर करके असी बेड़ा गर्क अपना कर लिया। गड्डी नाल वाले ने लई है, इन्ना गुस्सा हुंदा असी वेखने बाहर खिलारे किसी दिन अंदर जाए, कोलो जांदे उहदे ते झरीट पा जाने यार उन्हें ले लई है, तू भी दुआ कर तेनू भी मिल जावे। को घर बाहर कली शली करा लवे ना जी, रंग रोगन बेचारा अपने पैसे इकट्ठे जोड़ के घर नूं पेंट शेंट करा ले तो सारे बल्ले नूं गुस्सा चढ़ जाता है। फिर कुछ ज्यादा आके आ बंदा राती अद्धी राती उठ के उहदी कंध दे उत्ते लिख दिंदा अमरीका कुत्ता है। ओ यार वीजा तेनों अमरीका नहीं दे रहा, उहदे घर दा कद लई बेड़ा गर्क कर गए। हर पुठी हरकत अल्लाह की रहमत ना साडे को वेख के। जिस लिटरेचर का तुसीं पे करदे हो एग्जीबिशन, सलीम साफ़ी साहब बड़े ही हमारे दानिश्वर आदमी हैं, मुझे कह रहे थे कि यार पहले लिटरेचर बाथरूम में घुसा था, दीवारों पे लिखा हुआ मिलता था हमें, हुण सोशल मीडिया ते आ गया। सोशल मीडिया असी ऐसी ऐसी अदब ते साडा सैफी साहब ऐसा है, वो गिलगित उत्ते किधरे हुंजा के कित्थे पहाड़ां दे उत्ते मैं ना जी करी सैर करन चला गया दोस्तां नाल। बड़ी मुश्किल एक जगह पे हम चढ़े, आगे एक पत्थर पड़ा हुआ, उसके ऊपर लिखा हुआ फरजाना आई लव यू। नहीं तानू तकलीफ की है ओ जिथे लिखे आसी मैनू इंज लगे फरजाना किसी बांदरी का नाम है। वो मैं क्या भैड़िया इत्थे कित्थे लिख गए हैं, फरजाना मस्कीननी बेचारी ने कित्थे इत्थे आउणा है। हर पुठी हरकत असी करने आ, हर पुठी हरकत। गली च आराम नाल नहीं जाते। अक्सर तुसी देखो गली च कुत्ता सुता होवे एवें रोड़ा चुक के उन्होंने मार देना। ओ यार उन्होंने सुता रहन दिओ, तेरे बैड ते सुता है, यानी उन्हें सुते पे ने तेरे ते लात रख देती है, उन्हें सुता रहन दे बेचारे नूं। बोतल कितने नजर आ जाए उन्होंने ठुडे मारन लग पैंदे। अच्छा सुहेल साहब, वो एक बंदे ने मैनू याद आ गया, एक बंदे ने बोतल नूं ठुडा मारिया ना, घरों अके आ लड़ के बेचारा बाहर निकलिया तो गुस्सा बोतल ते कड्ढन डे आ, ओहदा ढक्कन खुल गया, विचों जिन बाहर आ गया। वो कहंदा क्या हुक्म है मेरे आका। वो कहंदा यार जे आ ही गए मत्थे लग ही गए तो तेरी मेहरबानी को इहो जिहा मंत्र पढ़ तेरी भरजाई ते मेरी ताबेदार होवे। वो जिन नस के वापस बोतल च वड़ गया। उन्हें सिर बाहर कट के कहा भाजी ऐतकी जरा ढक्कन टैट करके बंद करना। वो कहता बूढ़ी काबू च हुंदी ते मैं बोतल च रहा रखदा। हर पुठा काम असी करने, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि दो बंदे बैठे हो, एक का मैसेज आए ना फोन पे, जाहिर है वो ट्रम बेल होती है, वो मैसेज नाल वाला पढ़ रहे, असी एवें वेखन लग पैंदे यार ओदा मैसेज आया तू क्यों पढ़ रहे हैं, ओदी होरे बेगम ने यही मैसेज किया होवे कि फिर इस्लामती कोल बैठा है। सुहेल साहब ये बहुत दुखी हैं, ये ऐसा नहीं है कि फक्कड़ मजाक है इनका, परेशानियां बहुत हैं। तो बड़े प्यारे लोग हैं सर। असल में स्यापा ये है, मैं आपको अर्ज करता हूं ना जी, देखो शाह जी पूरी दुनिया फिर के ना ऑब्जर्वेशन ऑन रहती है ना, मेरा कारोबार ये है। मैं बहुत ही परेशान था
کہ یار ہماری کوئی بھی پبلک لیٹرین استعمال کے قابل نہیں ہوتی. ہم کسی بھی لیٹرین میں گھستے ہیں تو ہم باہر دوڑتے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہے. ہم کون سی قوم ہیں, کس طرح کی قوم ہیں, یہ انسان کا پہلا قدرتی عمل ہے. پہلا گڑتی ہے, دوسرا یہ ہے. ہمیں یہی نہیں آیا آج تک. تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار باہر کہیں دور آپ کسی جگہ چلے جائیں, پبلک لیٹرین جو ہے, ٹوائلٹ, وہ صاف ستھری بہترین ہوتی ہے. جو استعمال کر کے جاتے ہیں وہ دھڑا دھڑ استعمال بھی لوگ کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اچانک میں چلا گیا جناب آسٹریلیا. وہاں ایک جو بیٹی جن کے گھر ہم ٹھہرے ہوئے تھے, میں اور کوی خان صاحب, تو وہ بچی کہتی ہے کہ سہیل بھائی میں نے آپ کو تکلیف نہیں دینی, میں یہاں نا 2 اسکول چلاتی ہوں, تو آپ جس دن جائیں گے نا, میرے اسکول ایئرپورٹ کے راستے میں ہے, تو جاتے ہوئے پلیز میرے اسکول سے ہو کے جائیے گا, گھنٹہ پہلے نکل جائیں گے. میں نے کہا بیٹی ٹھیک ہے بہن, نو پرابلم, چلیں گے. وہاں گئے, ادھر جا کے پتا چلا ٹوائلٹ استعمال کرنے کی کلاس ہوتی ہے. ایک کمرہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے یورن پاٹ, چھوٹے چھوٹے کمبورڈ اتنے اتنے سے لگے ہوئے, چھوٹے چھوٹے بیسن لگے ہوئے, اور 2 خواتین ٹیچر ان بچوں کو بتا رہی تھی کمبورڈ پہ کہ اسی دے لے تکر پیر اتنے رکھ کے بہ جانے, سانو یہ ہی نہیں سمجھ آئی اسی کہ میں بہنا. اور میں لندن ایک ٹیم لے کے چلا گیا, ایک دم تھلے ٹی وی لانچ بیٹھے ساں, تو اس چھت چون لگ پئی. میں کہو یہ کی ہویا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھاجی اتنے سخاوت ناز نہان ڈے ہے. میں دوڑ کے اوپر گیا, میں نے کہا مگر چھت کیوں لیک کرنی شروع ہو گئی ہے, یہ نہا رہا ہے تو اس میں کیا ہے. اوپر جا کے میں نے دروازہ ناک کیا, ٹک ٹک, کہتے بھاجی میں نہا رہی ہوں. اور میں کہا پتر بوا تے کھول, تیرے نہان دی اطلاع تھلے تک جان ڈئی ہے. اس نے دروازہ کھولا, میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کین یو بلیو, باتھ ٹپ کو پانی سے بھر کے اس کے باہر بیٹھ کے ڈونگے سے نہا رہا تھا. اس وقت مجھے یہ احساس ہوا, دیکھیں یہ آپ کے لیے لافٹر ہے مگر میرے لیے سبق تھا. اس وقت مجھے پتا چلا کہ یار اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے باتھ ٹب استعمال کرنا, اس لیے اس نے اس طرح کر لیا. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارے ہاں یہ تربیت, ٹریفک, یہ یاد رکھنا, پاکستان کی ٹریفک جتنا مرضی سخت قانون لے آئیں یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. یہ ٹھیک کب ہوگی؟ اس طرح کے جو سماجی چھوٹے چھوٹے قوانین یا پرنسپلز ہوتے ہیں, ان کو قوانین نہیں, ان کو عادات میں شامل کرنا چاہیے. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی عادتوں میں شامل کرتے ہیں. آپ کبھی باہر جائیں یا کوئی آپ کا باہر کا دوست بتائے گا کہ اگر آپ اشارہ کاٹتے ہیں, اوور سپیڈ ہوتے ہیں, کوئی اوورٹیک غلط کرتے ہیں, تو گاڑی میں بیٹھا ہوا بچہ لڑتا ہے باپ کے ساتھ کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے, کیونکہ اس بچے کو اسکول میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ ٹریفک قوانین, ٹریفک کے اصول جو ہیں, یہ اسکولوں میں بچوں کے بلڈ میں شامل کیے جاتے ہیں. فائن تے جنہ مرضی ودائی جاؤ, اسی اونی بجلی چوری کر لیں گے, کوئی ایسی گل نہیں, فائن تے اسی دے دیاں گے. بچوں کی عادات میں, قوموں کی عادات میں ایسی چیزیں شامل کرنی پڑتی ہیں. پھر کہیں جا کے, میں ایک چھوٹی سی بچی کو کینیڈا, بھتیجی ہے میرے کزن کی بیٹی, اس کو لے کے, وہ مجھے کہتا ہے یار گاڑی چلاؤ. میں نے کہا میں تو نہیں یہاں چلا سکتا, یہ ویسے بھی لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے یہاں. تو اس کے محلے میں اس نے کہا بھاجی ہے تھے کہ چکر تے لاؤ, جا کے کہتے سکو کینیڈا گڈی چلائیے. میں کہا اچھا جی. میں وہ گاڑی میں ڈرائیو کرنے بیٹھ گیا. وہ چھوٹی سی ایک بچی, 20 سال پہلے کی بات ہے, اب تو وہ یونیورسٹی میں بچی پڑھتی ہے, تو وہ پیچھے میرے گاڑی میں چڑھ گئی. تایا میں نے بھی جانا ہے, وہ بیٹھ گئی. شاہ جی میں نے بیلٹ نہیں لگائی. اب فقرہ سنیں, آپ کو پتہ چل جائے گا ٹریفک ٹھیک کیسے ہوتی ہے. ایک فقرے سے آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ بچی مجھے کیا کہتی ہے. بیلٹ کی ہمیں اس وقت تو بالکل ہی عادت نہیں تھی, تو وہ ٹین 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 سائرن بجنا شروع ہو گیا بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے.
وہ بچی نے مجھے کیا کہا ہے, ایک فکرہ ہے, تایا گاڑی کو چپ کروائیں, گاڑی رو رہی ہے. میں نے کہا شرمندگی سے میں سارا کچھ سمجھ تو گیا. میں نے کہا پوری تفصیل اس سے سنوں. میں نے کہا گاڑی کیسے رو سکتی ہے؟ کہتی ہے آپ کو اس کی چیخوں کی آواز نہیں آ رہی؟ میں نے کہا پھر اسے تم ہی چپ کرواؤ. کہتی ہے گاڑی سائیڈ پہ کر کے روکو. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ گاڑی سائیڈ پہ کر کے روکتے ہیں. گاڑی سائیڈ پہ کریں اور روکیں. میں رک گیا. اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اس نے پچھلی بیلٹ باندھی ہوئی تھی. بیلٹ اتار کے سیٹ پہ کھڑی ہوئی, اس نے وہ کلپ پکڑا بیلٹ کا. کہتی ہے یہ نپل اس کے منہ میں دیں, یہ چپ کر جائے گی. سہیل صاحب یہ ہیں قومیں. آخری بات کریں گے. کیوں, اللہ خیر کرے, اگلا سیشن بھی ہے. اگلا سیشن تاڑے نال کل کریں گے. اے دسو کہ پورا پاکستان رو رہے, انہوں کس طرح چپ کرائی؟ بس چپ کر جاؤ. حالات نہیں چپ کرو, کیوں رو رہے ہو؟ رونا بند کر کے ٹھہر فقیرہ کالیا پھولی عیب کسے دے پھر, پہلے اپنی منجی ہیٹھاں ذرا ڈنگوری پھر. بس سہیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی.